بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کے حوالے سے، اور یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں جو سیاہ باب رقم کیے گئے ان میں ایک اور باب کا اضافہ ہے۔ اس فیصلے کو آپ جیسے بھی دیکھیں گے، چیف جسٹس صاحب کی جو پوری پروسیڈنگ ہم نے لائیو دیکھی، آپ اس پوری پروسیڈنگ کو دیکھیں تو آپ کو یہ واضح نظر آتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بالکل ایک ون سائیڈڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایسے وکیل کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے جو پی ٹی آئی کے وکلاء کی گرلنگ کر رہے تھے۔ وہ ایز اے جج نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ انصاف کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ وہ ہر وہ کمنٹ جو پی ٹی آئی کے وکیل ان کے سامنے رکھ رہے تھے وہ اس کو گرل کرتے تھے، اس کو نل اینڈ وائڈ کرتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو تقریباً 8.5 لاکھ رجسٹرڈ ممبر ہیں، جس کے پاس 1.5 سے 2 کروڑ لوگوں نے اس کو ووٹ دیا، جس کی پچھلی گورنمنٹ تھی، یعنی جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس سے پہلے گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی، آپ کی آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر آج بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹوں پہ جیتے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گلگت بلتستان میں آج بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پی ٹی آئی کو جس میں پاکستان کے تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں نے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا، اس جماعت سے آپ نے بلے کا نشان چھین لیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ انتخاب جو ہے وہ ہر صورت ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ نہیں انشور کر رہے کہ صاف اور شفاف انتخاب ہو پاکستان کے نیشنل لیول پہ۔ آپ کے سامنے پاکستان میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ابھی تک کیا ہو رہا ہے۔ ان کے گھروں میں ریڈیں ہوتی ہیں، ان کی خواتین کو زد و کوب کیا جاتا ہے، ان کے نشانات کو یعنی ان کے پیپرز کو پھاڑا جاتا ہے۔ کیا کچھ نہیں ہوا پاکستان کے لوگوں نے دیکھا، لیکن وہ سارا کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو کیا نظر آیا؟ ایک اکبر ایس بابر، ایک اکبر ایس بابر جس نے آج تک کسی بھی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں لیا، نہ کسی جگہ پہ وہ الیکشن لڑا، وہ پاکستان کے 1.5 کروڑ عوام کے اوپر بھاری پڑ گیا۔ وہ پی ٹی آئی کے 8.5 لاکھ ووٹرز کے اوپر بھاری پڑ گیا۔ وہ نورین فاروق یا جو بھی ہے ایک خاتون، 8 رکن، آپ نے 10-12 بندوں کے کہنے پہ آپ نے 8.5 لاکھ لوگوں کی جو ہے وہ ان کی اہمیت نہیں، آپ نے رائے کی اہمیت رکھی، بلکہ آپ نے 8-10 بندوں کی رائے کی اہمیت رکھی۔ آپ نے یہ کہا کہ جناب یہ جو ہے نا اکبر ایس بابر صاحب، یہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے فاؤنڈنگ ممبر ہیں جناب، ان کو جو ہے نا آپ نے موقع نہیں دیا، یہ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے۔ یہ اکبر ایس بابر صاحب کتنے بڑے پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جس جماعت کو وہ اپنا جماعت کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جماعت کو آپ الیکشن میں ٹکٹ ہی نہ دیں، آپ اس جماعت کو الیکشن کا سمبل ہی نہ دیں۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمزور ترین بنیادوں کے اوپر ان کو بیس بنا کے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کا عدالتی قتل کر دیا۔ پاکستان کی تاریخ یہ جو یاد رکھیں کہ یہ صرف پی ٹی آئی کا قتل نہیں ہے، یہ تمام سیاسی جماعتیں جو آج خاموش بن کے تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ انہوں نے اپنے مستقبل کی لائن لکھ دی ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آج اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، کل ان کے ساتھ بھی ہوگا، اور کرنے والے یہی لوگ ہوں گے۔ کل قاضی صاحب کی جگہ کوئی اور قاضی صاحب بیٹھے ہوں گے، سسٹم میں آج جو بیٹھے ہیں ان کی جگہ کوئی اور سسٹم کے اندر بیٹھے ہوں گے، لیکن اس وقت عوام اس سارے ظلم کو ایکسپٹ کر لے گی، کیونکہ عوام کو ایک میمری ان کے مائنڈ میں اب بٹھا دی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس جہاں پہ زور، زبردستی اور ڈنڈا ہوگا وہی قانون ہوگا، وہی انصاف ہوگا، وہی آئین ہوگا۔ یہ کل کا فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان کے اندر پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک سیاہ باب تھا، پاکستان کے اندر انسانی آزادی کے لیے ایک سیاہ باب تھا، پاکستان کے اندر ووٹ کی عزت کے لیے ایک سیاہ باب تھا، پاکستان کے اندر لوگوں کو رائٹ ٹو اسمبل کی نفی کے لیے ایک سیاہ باب کی تاریخ رقم ہوئی۔ اور اس فیصلے کو پاکستان کی تمام انٹیلیجنشیا نے، جو بھی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں، مخالف ہیں، سب نے اس فیصلے کو سیاہ فیصلے کے طور پہ کہا، اور اس کی بالکل ایگزیکٹ بنیاد اور وہ ساری باتیں آپ کو وہاں سے نظر آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے کیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ آج پی ٹی آئی آسانی سے کسی جگہ پہ گٹھی ہو کے بیٹھ سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ انہوں نے کہا جی آپ چمکنی میں جا کے کیوں بیٹھے، آپ اسلام آباد میں کیوں نہیں بیٹھے؟ اور یہ کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں یہ تمام پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت، اس کا انٹرنل میٹرز ہے۔ آپ بتائیں مسلم لیگ نون کے الیکشن کیسے ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے الیکشن کیسے ہو رہے ہیں؟ اور پھر انہوں نے کہا جی
یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے باعثتی ہے. 12 جماعتوں کا انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ ان 12 جماعتوں کو، جس میں مشرف صاحب کی جماعت کو ہم نے جو ہے ڈی لسٹ کر دیا، بابری پارٹی جو جواد احمد کی ہے اس کو ڈی لسٹ کر دیا، پتہ نہیں اور کوئی اسی طرح کی تانگا پارٹیاں جن کا کبھی ایک MNA بھی منتخب نہیں ہوا، ان جماعتوں کو PTI کے ساتھ کھڑا کر دیا جس کے 1.5 کروڑ ووٹر ہیں، جس کے پاکستان کے چپے چپے میں اس کے فالوورز موجود ہیں. یعنی کمزور ترین بنیاد بنا کے، یعنی ٹیکنیکل ناک آؤٹ جس کو کہتے ہیں، آپ نے کمزور ترین بنیاد بنا کے ایک پاپولر ترین جماعت کو کل آپ نے ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن اب یہ ایک تو چلو کرنا تھا، ایک سسٹم میں ابھی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے کہ PTI کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. کوئی لندن معاہدہ ہے جس میں بہت سارے لوگ پہلے سے، آپ کو پتہ ہے فیصل واوڈا صاحب اور بہت سارے لوگوں نے اس کی پہلے ہی کہا تھا کہ PTI کا بلہ پرویز خٹک بھی کہہ رہے تھے کہ وہ سٹامپ پہ اپنا بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا. چلے یہ اب ایز پر پلان ہو رہا ہے. لیکن اب پاکستان کی عوام کو یا آپ لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے. وہ جو قیدی نمبر 804 ہے یا 943 ہے، عمران خان، وہ تو کس کی جنگ لڑ رہا ہے؟ وہ یہ سارا ظلم اور زیادتی کس کے لیے برداشت کر رہا ہے؟ وہ آپ کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کو تو یہ پتہ لگ گیا تھا جس دن اس نے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب یونائٹڈ نیشن میں وہ تقریر کی تھی جہاں پہ مسلمانوں کی آزادی کی بات کی، جہاں پہ مسلمانوں کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حرمت کی بات کی، اسی دن اس کے گردن پہ شکنجہ جو ہے وہ صہیونی طاقتوں نے جو ہے نا اس کی گردن پہ شکنجہ کس دیا تھا. اس کو اسی دن پتہ لگ گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے. اس نے جب پاکستان میں آپ لوگوں کی خاطر، آپ لوگوں کے لیے، یعنی پاکستان کے ڈپرائیوڈ لوگوں کو اٹھانے کی قسم لی، اسی دن پاکستان کے طاقتور لوگوں نے اس کے حوالے سے شکنجہ کس لیا تھا. اس نے جب عثمان بزدار جیسے ارریلیونٹ آدمی کو جب CM بنایا اور پاکستان کی طاقتور ترین لوگوں کی سفارش پہ علیم خان کو CM بننے سے روکا، آزاد کشمیر کے اندر بھی سفارش پہ پرائم منسٹر بننے سے روکا، گلگت بلتستان میں بھی، اور بہت سارے اور سیاسی فیصلوں میں جب طاقتوروں کی فیصلوں کے خلاف ہو گیا، اسی دن اس کے لیے مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی. اسی دن اس کے حوالے سے کہنا شروع ہو گئے تھے کہ the man who was in charge is the عمران خان. جب اس نے پاکستان کے اندر ہر اس طبقے کو، یہاں جہاں پہ اپنے ساتھ چلنے والے جو مافیاز تھے ان کی گردن پہ ہاتھ رکھا. آج آپ بتائیں نا جہانگیر خان ترین کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اور جب جہانگیر خان ترین کا سکینڈل آیا تھا تو اس وقت عمران خان کے اوپر کتنا بڑا ہو رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان پہ تنقید ہو رہی تھی کہ اس نے اپنے رائٹ لیفٹ پہ ATMs رکھے ہوئے ہیں، اور وہ دونوں ATMs آج کدھر ہیں اور عمران خان کدھر ہے؟ تو لڑائی جو ہے وہ عمران خان آپ کی آزادی کی لڑ رہا ہے. آج 5 مہینے سے جیل پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کی آزادی کے لیے بیٹھا ہے. اس نے اپنی طرف سے سب کچھ لڑ لیا. وہ اپنی طرف سے آج سٹینڈ کر کے سرخرو ہو کے بیٹھا ہوا ہے. وہ جھکا نہیں، وہ بکا نہیں، وہ ڈرا نہیں. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی الیکشن میں پارٹی کے امیدوار ہیں وہ آپ کی PTI کے ٹکٹس جن کو ملے ان کے، آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے. انصاف.PK میں جائیں، سب کی ڈیٹیل آپ کو ملے گی. یہ PTI کے امیدوار ہیں. آپ کو فیس بک پہ، آپ کو ٹویٹر پہ پورے PTI کے ٹکٹ ہولڈر ملیں گے. اب آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ ان ٹکٹ ہولڈروں کے جا کے نشان پتہ کریں، ان نشانوں کی آپ خود بیلٹ بنائیں اور جا کے اپنی عوام کو بتائیں کہ یہ آپ کی آزادی کا نشان، یہ ہے منافقت کے خلاف لڑنے والوں کے خلاف آزادی کا نشان. اور دوسرا بہت ہی آسان ہے پاکستان کی قوم کے لیے، 2-3 نشان آپ نے یاد رکھنے، ایک شیر کا، ایک تیر کا، اور ایک کتاب کا، اور ایک لالٹین کا. یہ چاروں نشانوں کے خلاف آپ نے آزاد امیدواروں کو جتوائیں پورے پاکستان میں، اور ثابت کریں کہ آپ ان لوگوں کو نہیں مانتے جو اس وقت آپ کے حقوق کے خلاف جو ہے دوسری سائڈ پہ کھڑے. اور اگر آپ نے ان جماعتوں کو ووٹ دیا تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ عمران خان کی ساری جدوجہد کو آپ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل فضول تھی اور اس جدوجہد کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی دوسری سوچ ہے تو آپ کے پاس بڑا آسان موقع ہے کہ بیلٹ میں 4 نشان ایسے تو ہیں نا جن کے خلاف آپ ووٹ دے سکتے ہیں. کوئی بھی آزاد امیدوار ہو PTI کا معاش یافتہ ہے، یا جہاں پہ آپ کو اپنی پسند کا کوئی آزاد امیدوار نظر آتا ہے، آپ جا کے اس کو سٹیمپ لگائیں، ان 4 جماعتوں کو آپ مسرد کریں پورے پاکستان سے. تو تب جا کے ایک نئی سیاست کی بنیاد رکھی جائے گی. ادروائز یہ جو دائروں کا سفر ہے، آج اگر PTI کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو کل آنے والی سیاسی جماعت کے اوپر اس سے ڈبل ظلم و زیادتی ہوگی. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے.